بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے۔ تو دوستوں آج سے ہم اسٹارٹ کر دیں گے لوکل اینڈ اسپیشل لا خیبر پختونخوا ایکٹ 2017۔ تو آج ہم لوکل اسپیشل لا اسٹارٹ کر دیں گے، اس میں مختلف چیپٹر ہے وہ بھی کور کر دیں گے۔ تو سب سے پہلا چیپٹر ہمارے پاس ہے خیبر پختونخوا ایکٹ 2017۔ تو ابھی باب اول ابتدا یعنی پارلیمنٹری اسٹارٹ کر دیں گے۔ تو دفعہ نمبر پہلا پہ ہمارے پاس ہے، یعنی فسٹ دفعات میں ہمارے پاس ہے مختصر نام، وسعت اور آغاز پذیر۔ تو انگریزی میں ہم یوں کہیں گے کہ شارٹ ٹائٹل، ایکسٹینٹ اینڈ کمنسمنٹ۔ تو ابھی بات ایسا ہے کہ دوستوں ابھی یہ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، تو اس سے پہلے میں نے مکمل پی پی سی کا چیپٹر کور کر دی ہے، تو ان کا ایم سی کیوز بھی ہمارے پاس ہے۔ پر پیج سے 8 ایم سی کیوز بنا کر ہم نے مکمل بک کو ایم سی کیوز بنایا ہے۔ تو نہایت ہی مناسب ریٹ ہے۔ پی ڈی ایم میں 2024-25 کے جو پہلے سیشن ہوئے وہاں سے بہت زیادہ ایم سی کیوز ہمارے بک سے آئے، پورے ایم سی کیوز۔ تو ان کو اگر آرڈر کرنا چاہتے ہو تو میرا نمبر اسکرین پر درج ہے، کائنڈلی وہاں رابطہ کر دیجیے۔ تو دفعہ نمبر 1 میں وسعت پذیر، یعنی یہ جو ہے پورے کے پی کے پر یہ بات یاد رکھے دوستوں، جس ایکٹ کے ساتھ 2017 یا 2018 جو بھی لکھا ہوا ہے ان کے ساتھ اگر خیبر پختونخوا لکھا ہے تو دوز ایکٹ ول اڈاپٹ اونلی کے پی کے، یعنی یہ صرف خیبر پختونخوا کے لیے بنا ہے۔ تو یہ بھی صرف خیبر پختونخوا کے لیے، یہ تمام یعنی صوبے پر اڈاپٹ کیے جائیں گے۔ ڈی آئی خان سے لے کر چترال پر چترال تک یہ اکٹھے یعنی اڈاپٹ کیے جائیں گے ہر جگہ۔ اور یہ جو ہے تیسرے میں ہمارے پاس یہ نافذ فوراً نافذ العمل ہے، جس دن سے یہ ایکٹ بنائے گئے، دستخط کی گئی ہے، اس دن سے یہ اڈاپٹ کیے گئے پورے صوبے پر۔ تو ابھی چلتے ہیں ہم دفعہ نمبر 2 میں۔ دفعہ نمبر 2 میں تعریفات ہے، یعنی انٹروڈکشن یا ایبریویشن۔ تو ضمن نمبر 1 جز اے میں انتظامیہ۔ تو بار بار ہم پڑھتے ہیں کہ انتظامیہ کیا ہے۔ تو انتظامیہ امور عمل کرانا اور مالی سرگرمیوں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی یہ انتظامیہ جو ہے یہ صرف ایک بندہ تو نہیں ہو سکتا، مختلف گروہ بن کر انتظامیہ بنتے ہیں۔ تو یہ عمل کرانا اور مالی سرگرمیوں پر مشتمل ہوتے ہیں، یعنی مالی سرگرمی بھی اس میں ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ اس کے بعد جز بی میں ہمارے پاس ہے کیپٹل سٹی پولیس افسر، جس کو ہم کہتے ہیں سی پی او اکثر ہم کہتے ہیں۔ تو کیپٹل سٹی ڈسٹرکٹ یا کوئی ایسا پولیس سربراہ مراد ہے جو زیر دفعہ 21 کے تحت متعین، جس کا عہدہ ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل سے کم نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، ون آف دا امپورٹنٹ کوسچن۔ تو دوستو یہ سوال پوچھا جائے گا کہ کیپٹل سٹی پولیس افسر کون سے رینک کا افسر ہوگا، یہ بھی ایک سوال ہوگا۔ تو آپ اس کا جواب یوں دو گے کہ ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل، اے آئی جی، یعنی اے آئی جی، یاد رکھیں۔ تو دوسرا جو ہے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ کون سے دفعہ کے تحت متعین کیا جائے گا، تو یہ دفعہ 21 کے تحت متعین کیا جائے گا، یاد رکھیں۔ اور اگر ڈی پی اوز کی بات کی جائے تو میرے خیال میں یہ دفعہ 15 کے تحت متعین کیا جاتا ہے، وہ بھی پڑھیں گے خیر ہے نیکسٹ چیپٹر میں۔ تو جو سی میں ہمارے پاس ہے دارالخلافہ سٹی ڈسٹرکٹ، یعنی دارالخلافہ سٹی ڈسٹرکٹ ہمارے پاس تقریباً 4 ہے، کیونکہ 4 صوبے ہے، 4 صوبے کا ہر صوبے کا علیحدہ دارالخلافہ سٹی ڈسٹرکٹ ہے۔ تو کے پی کے میں اگر بات کی جائے تو ہمارے پاس پشاور سے مراد ہے، اور پنجاب میں لاہور، سندھ میں کراچی اور بلوچستان میں کوئٹہ دارالخلافہ سٹی ڈسٹرکٹ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ تو اگلا ضمن ہمارے پاس ہے ضابطہ۔ واٹ از مین بائی ضابطہ؟ تو ضابطہ ہم آلریڈی پڑھ کے آ رہے، ضابطہ مین ضابطہ فوجداری 1898 ایکٹ نمبر 5 مراد ہے۔ تو اس کے بعد نیکسٹ ضمن ہمارے پاس ہے دستاندازی جرم۔ میں نے آلریڈی آپ کو بتایا ہے دستاندازی جرم کے بارے میں، دستاندازی میں یہ بات یاد رکھے، دستاندازی جرم یا دستاندازی مقدمہ جو بھی ہو، دستاندازی میں پولیس بلا وارنٹ گرفتار کر سکتا ہے۔ پولیس ول اریسٹ دوز پرسن ود آؤٹ اینی وارنٹ آف مجسٹریٹ اور عدالت کورٹ۔ تو اگلا دفعہ ضمن ہمارے پاس ہے ضمن نمبر ایف، کمیشن سے کیا مراد ہے؟ تو یہ سوال بھی بار بار بیٹ ہوتا ہے۔ پروویژنل پبلک سیفٹی کمیشن، کیپٹل سٹی ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن، ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن اور پولیس شکایات سے مراد ہے۔ تو دوستوں پبلک سیفٹی کمیشن میں ہمارے پاس 3-4 ہوتے ہیں، 3-4 ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، جس میں ہمارے پاس پروویژنل صوبائی لیول پر جو سیفٹی کمیشن ہوتا ہے وہ کیپٹل سٹی ڈسٹرکٹ کمیشن، یہ پشاور میں جو ہوتا ہے وہ۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس ہے پبلک سیفٹی کمیشن بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی، اور آخر میں ہمارے پاس ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن۔ یہ تمام کو ملا کر کمیشن میں ان کا انٹروڈکشن کیا گیا ہے۔ تو اگلا جز ہمارے پاس ہے جز نمبر جی، ہدایت یعنی ڈائریکٹ۔ ہم یہ بار بار بولتے ہیں کہ ڈائریکٹ دی گئی ہے، ہدایت دی گئی ہے، تو ابھی اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ کوئی ایسا تحریری حکم یا ہدایت نامہ، دوستو ایک بات یاد رکھیں، تحریری ہونا چاہیے یا ہدایت نامہ ہونا چاہیے، یعنی کچھ پروف تو آپ کے پاس ہونا چاہیے لکھا ہوا، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ہدایت کہیں گے۔
तो अभी किताब के रूह से इसे समझने की कोशिश करेंगे। कोई ऐसा तहरीरी हुक्म या हिदायत मुराद है जो ऐसे हाकिम ने जारी की हो जिससे आर्डर हज़ा के तहत ऐसा करने का इख्तियार हासिल हो, और ऐसे हिदायत कुनिंदा हाकिम के मुतालिक ये मकसूद होगा कि वो ज़ेर दफ़ा 118 के ज़िमन 2 के तहत एक इख्तियारात आफ्ता अफसर है। तो ये याद रखें, ये ज़ेर दफ़ा 118 के ज़िमन नंबर 2 के तहत ये आर्डर जारी किया जाएगा। और इस पूरे पैराग्राफ में अभी हम कोशिश करेंगे MCQs कितने आएंगे। तो MCQs हमारे पास एक हमने CCPO के बारे में पढ़ा जो दफ़ा 21 के तहत मुकर्रर होता है, और ये कैपिटल सिटी पुलिस अफसर यानी CCPO कौन होगा, वो एडिशनल IG के रैंक से कम नहीं होगा, याद रखिए। इससे ऊपर का बंदा हो सकता है। दारुल खिलाफा से मुराद मतलब पेशावर है, ये भी MCQs आएगा। दस्तन अंदाजी से मुराद क्या है, पुलिस बिला वारंट गिरफ्तार करे या इसको ये अलाउ है कि वो बगैर वारंट के एक्शन कर सकते हैं। बाकी कमीशन क्या है, कमीशन ये 4-5 ग्रुप्स है, जिसमें हमारे पास पब्लिक सर्विस का सेफ्टी कमीशन है, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन है और सेफ्टी कमीशन, ये सब मिलाकर यानी MCQs यहाँ से आएंगे। तो दोस्तों इसके बाद हमारे पास H यानी जुज़ H में हमारे पास ज़िला है। ज़िले से मुराद एक रेवेन्यू स्टेट है जो खैबर पख्तूनख्वा लैंड रिकॉर्ड 1967 के तहत नाफिज किया गया। ये याद रखें, ये कौन सी एक्ट के तहत ज़िले को यानी नाफिज किया गया है, तो एक्ट में बनाया गया है, तो 1967 में ये क्या किया गया है के तहत नाफिज किया गया है। तो ये याद रखें, ये भी MCQs आएगा यार। तो दोस्तों अगला जुज़ हमारे पास जुज़ नंबर I है, ज़िली पुलिस अफसर। ये तो आप जान रहे होंगे दोस्तों, सॉरी मैंने उधर दफ़ा 15 के तहत बताया है ज़िली पुलिस अफसर, तो अभी यहाँ भी 21 लिखा है। मैंने पहले वाला बुक में दफ़ा 15 पढ़ा था, याद रखें। जो पहला वाला बुक थे अभी 2000 ये करंटली 25 में चेंज हुआ है, इसमें 21 लिखा है, तो मैं उसको आपको पढ़ा रहा था, अभी ये चेंज हुआ है। अगर पुराना वाला बुक में देखोगे तो दफ़ा 15 के तहत मुकर्रर की जाती थी, तो इधर जो है दफ़ा 21 के तहत मुकर्रर की जाएगी। इसका रैंक जो होगा SSP यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से कम नहीं होगा। तो अगला जुज़ हमारे पास है जुज़ नंबर J, तैनाती और तबादले के बाबत अशद ज़रूरी खदमात, एग्जिजेंसी ऑफ सर्विस। दोस्तों ये बात याद रखें, ये हर एक मतलब सरकारी मुलाजिम के साथ होता है कि उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। ये बाकायदा बताया गया है जुज़ नंबर J में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एक्ट में। तो ये बंदा ट्रांसफ़र हो सकता है, उसके अगेन कोई भी इतराज़ नहीं करेगा। एक जगह से दूसरे थाने में ट्रांसफ़र किए जाएंगे पुलिस को। दे विल मूव फ्राम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या दे कैन चेंज फ्राम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट दे कैन ट्रांसफ़र फ्राम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये हो सकता है, इसके आगे आप इतराज़ नहीं कर सकते। तो अगला जुज़ हमारे पास है जुज़ नंबर K, हुकूमत। दोस्तों मैं थोड़ा तेज़ इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास लंबा कोर्स है, इसको कवर करना है क्योंकि अभी C1 करीब है। तो हुकूमत से मुराद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, तो याद रखिए यहाँ से MCQs आएगा, क्योंकि आपसे ये भी पूछा जाएगा कि हुकूमत से मुराद क्या फेडरल हुकूमत है। तो हमारे मतलब खैबर पख्तूनख्वा एक्ट के मुताबिक ये हुकूमत से मुराद सिर्फ के सिर्फ KPK की हुकूमत है, यानी सूबाई हुकूमत KPK के। अगला जो हमारे पास है ज़िली पुलिस का सरबराह। तो ज़िली पुलिस का सरबराह से मुराद ज़िली पुलिस अफसर या कैपिटल सिटी पुलिस अफसर मुराद है। यानी अगर हम पेशावर की बात की जाए, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, वहाँ कैपिटल सिटी पुलिस अफसर मुकर्रर होगा। और दूसरे डिस्ट्रिक्ट जो हमारे पास होते हैं, इसमें DPOs होते हैं। DPOs से यानी SSP से नीचे कोई भी यानी DPO नहीं लगेगा, तो SSP से ऊपर जितने भी उहदे के लोग होते हैं या अफसर्स होते हैं उनको तैनात किए जाएंगे। तो अगला जुज़ हमारे पास से ज़िली पुलिस सरबराह को ऑलरेडी हमने पढ़ाया है, I को M। अभी यूनिट का सरबराह। दोस्तों यूनिट क्या होता है? यूनिट आपको तो पता है SSU यानी सिपेक के जो पुलिस होते हैं उनको यूनिट में तकसीम है। यूनिट का सरबराह कौन होगा? सरबराह SSP से कम नहीं होगा, यानी जो SP होता है SP से कम नहीं होगा, SSP से नहीं। तो इसमें जो है यूनिट का सरबराह जो होगा वो पूरे यूनिट पर वो कमांड करेगा। तो उसके बाद जूनियर रैंक्स से क्या मुराद है? तो जूनियर रैंक्स जो है मुराद वो पुलिस अफसर से जो दफसत के तहत फ़राहम या मुकर्रर की जाती हैं। तो इसमें मैं मज़ीद एक्सप्लेनेशन आपको यूँ दूँगा कि इंस्पेक्टर से नीचे जितने भी रैंक्स हैं उनको जूनियर रैंक में शुमार किया जाता है, और उससे ऊपर यानी जितने भी रैंक्स हैं उनको सीनियर रैंक्स में शुमार किया जाता है। तो अगला जुज़ हमारे पास है जुज़ नंबर O, शख्स। यानी शख्स से क्या मुराद है? यानी शख्स से मुराद कम्युनिटी कारपोरेशन शामिल है। यानी शख्स यानी हमारे कम्युनिटी में जो होते हैं यानी कारपोरेशन में उनको यानी शामिल किया गया है शख्स में। अगला हमारे पास जुज़ मकाम। ये तो आपको तो पता है, मकाम प्लेस आप जानते हो ऑलरेडी, इसकी तो मैं तारीफ़ नहीं कर सकता। इसके दो मतलब जुज़ हैं, कोई इमारत, खिमा, बियाबान,
خواہ مستقل ہو یار۔ دوستو آپ سے یہ بھی سوال پوچھا جائے گا کیا بیابان یا خیمہ یعنی مقام میں شامل ہے، تو اس میں اگر ہیں یس ہے تو یس چوز کر سکتے ہو، یہ سوال آئے گا انشاءاللہ۔ تو بی میں ہمارے پاس ہے کوئی رقبہ خواہ بند ہو یا کھلا، یہ بھی مقام میں شامل ہے۔ کوئی رقبہ جو بند ہو، اس کا گیٹ بند ہو یا کھلا ہو، یا اس کے چار دیواری ہو یا نہ ہو، ان کو مقام کہا جائے گا۔ اگلا جز ہمارے پاس ہے جز نمبر کیو، تفریح گاہ۔ تو اکثر ہم پارک بولتے ہیں، اردو زبان میں تفریح گاہ بولتے ہیں۔ ایسا کوئی مراد ہے جہاں موسیقی و ناچ گانا یا کھیل۔ تو دوستو اس کی شارٹ کٹ ایگزامپل میں یہ دو پارک یا فیملی پارک جو ہوتے ہیں جہاں دل بہلانے کے لیے موسیقی یا کوئی پروگرام یا گیم کیا جاتا ہے تو اسے پارک بولا جاتا ہے۔ تو اگلا ہے ہمارے پاس جز نمبر آر، پبلک کی طرف داری کا مقام۔ تو دوستو اگلا جو جز ہے پبلک کی، یعنی پبلک مین پیپل، عام سٹیزن جو ہوتے ہیں ان کو پبلک بولا جاتا ہے۔ تو ابھی کتاب کے روح سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پبلک کی خاطر داری کا مقام سے تام و قیام یا کوئی ایسا مقام مراد ہے جس میں پبلک کو کوئی ایسا داخل ہوتا ہو جو ایسے مقام میں کوئی مفاد رکھتا ہو یا اس کا انتظام کرتا ہو۔ دوستو یہ تو آلریڈی آپ کو بتایا ہے، تام خانے جو ہوتے ہیں جس میں یعنی اس بندے کی مفاد ہے یا اس میں وہ آتا ہے، اس لیے تو ان کو پبلک کی خاطر داری کا مقام کہا جائے گا۔ اگلا ہمارے پاس ہے پولیس افسر۔ تو دوستو پولیس افسر سے مراد یعنی ایسے پولیس افسر کا کوئی ممبر مراد ہے جو آرڈر رضا کے تحت تابع ہو۔ جو دوستو سپاہی سے لے کر آئی جی تک ہر ایک کو پولیس افسر کہا گیا ہے کتاب کے روح سے۔ تو اگلا جز ہمارے پاس جز نمبر ٹی ہے پولیس یا عملے پولیس۔ تو یہ پولیس یا عملے پولیس سے وہ مراد ہے جو دفعہ 6 میں محاولہ پولیس افسر مراد ہے اور اس میں حسب ذیل شامل ہے۔ تو اگلا ہمارے پاس ہے اس میں اس کا جز ہے جز الف ٹی کا۔ جز الف میں تمام اشخاص جو آرڈر رضا کے تحت بطور اسپیشل پولیس افسر یا ایڈیشنل پولیس افسر مقرر کیے گئے ہوں، اور تمام دیگر ملازم پولیس۔ دوستو تمام پولیس کو میں نے آلریڈی آپ کو بتایا پولیس افسر کہا جائے گا، عملے پولیس کہا جائے گا۔ اس کے بعد یو میں ہمارے پاس ہے صوبہ مین صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی پنجاب کے واہن، صوبہ مین صوبہ پنجاب ہوگا، سندھ کے پولیس کے بک میں وہ صوبہ سندھ ہوگا۔ ہمارے یہاں اس سے مراد صوبہ خیبر پختونخوا ہے۔ صوبائی پولیس افسر سے وہ پولیس افسر مراد ہے جو دفعہ 15 کے تحت متعین کیا جاتا ہے یا تعینات کیا جاتا ہے، دفعہ 15 کے تحت یاد رکھے۔ ضلعی پولیس افسر کو دفعہ 21 کے تحت اور صوبائی پولیس افسر کو دفعہ 15 کے تحت مقرر یا تعینات کیے جاتے ہیں۔ اگلا ہمارے پاس سے جز نمبر ضمن نمبر یعنی ڈبلیو، مقرر سے ایکٹ ہاضہ کے تحت مرتب شدہ قاعدے کے روح سے مقرر کردہ مراد ہے۔ دوستو یہ جو ہے ایکٹ جو مقرر کیے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، ان کو مقرر کہا جائے گا۔ اگلا ہمارے پاس ہے ضمن نمبر ایکس، جائیداد سے کوئی منقولہ یا غیر منقولہ یا جو بھی چیز موو کرتا ہے یا نان موو کرتا ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتا ہے یا نہ کرتا ہے، ان کو منقولہ کہا جائے گا اور یا غیر منقولہ کہا جائے گا۔ تو ان کو کیا کہا جائے گا؟ دونوں کو ملا کر جائیداد کہا جائے گا۔ تو دوستو اگلا باب ہمارے پاس ہے باب نمبر 2، پولیس کی ذمہ داریاں۔ دفعہ 3 پولیس کا عوام کے ساتھ رویہ اور طرز عمل، اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے دفعہ نمبر 4 پولیس کے فرائض۔ یہ تو عام روٹین کے ہمارے وہ ڈیوٹی کے مطابق ہے، یہ تو آپ خود پڑھ سکتے ہو کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبا ہونے جا رہا ہے۔ تو ابھی ہم پڑھیں گے باب نمبر 4 تقرری، تعیناتی اور پولیس افسر کے فرائض۔ تو ابھی جو باب 4 میں ہمارا پہلا دفعہ ہے اس سلیبس کا، دفعہ نمبر 32 اسسٹنٹ سب انسپیکٹر یعنی ASI کی بھرتی۔ تو ون آف دا امپورٹنٹ ٹاپک، مینی کوشچن آر ریپیٹنگ فرام دس ٹاپک ان پاسٹ ایگزام، C1 ایگزام اور B1 ایگزام دونوں میں ریپیٹ ہوئے، تو یہاں سے کبھی کبھار آتے ہیں۔ تو پہلے ضمن میں ہمارے پاس اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کی اسامیاں مندرجہ ذیل طریقہ کار سے پر کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے جز میں ہمارے پاس ہے مجوزہ طریقہ کار کے مطابق مقابلہ امتحان کے ذریعے پبلک سروس کمیشن کے سفارش پر گریجویٹ کنسٹیبلان یا ہیڈ کنسٹیبلان میں سے 20% یعنی میرٹ کے بنیاد پر منتخب کیے جائیں گے۔ یہ فرسٹ ٹریک پروموشن ایگزام کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس میں 20%، مثال کے طور پر ڈسٹرکٹ میں اگر 100 ویکنسیز ہے تو 20 لوگوں کو یعنی ہیڈ کنسٹیبل یا کنسٹیبل ہوتے ہیں، ان کو فرسٹ ٹریک پروموشن کے ذریعے ڈائریکٹ ٹیسٹ دے کر ان کو ASI بھرتی کیا جاتا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے مجوزہ طریقہ کار کے مطابق محکمانہ ترقی کمیٹی کی سفارش پر 50% ہیڈ کنسٹیبلان منتخب ہو گئے۔ تو یہ پروموشن کی بات کر رہا ہے۔ اوپر والا جو فرسٹ ٹریک کی بات کر رہا ہے، اس میں یہ میرٹ کے جو بیس پر آتے ہیں پروموشن کے بیس پر،
تو 50% یہ اگر 100 ڈسٹرکٹ میں ویکنسیز ہو 100 ویکنسیز ڈسٹرکٹ میں تو 20% کہاں سے کریں گے فسٹ ٹریک کے ذریعے 50% یعنی ترقی کے ذریعے یعنی مجوزہ محکمانہ ترقی کے ذریعے کریں گے. اور تیسرے میں ہمارے پاس ہے مجوزہ طریقے کے مطابق پبلک سروس کمیشن کے ذریعے 25% ابتدائی طور پر بھرتی کی جائیں گے. تو دوستو یہ پبلک سروس کمیشن یہ ایس آئی جو بھرتی ہوتے ہیں ڈائریکٹ جو کمیشن پاس کر کے ایس آئی جو ہوتے ہیں ان کی بات کریں 25% یعنی ان کو بھرتی کیا جاتا ہے. اور بچتا ہے 5% وہ تو مجوزہ طریقہ کار میں درج ذیل قبیلیت کے مطابق 5% شہداء کے لواحقین سے بھرتی کیے جائیں گے جس کی سینئرٹی تاریخ شہادت سے شمار کیے جائیں گے. تو دوستو یہ جو ہے یہ 5% یہ ہمارے کوٹا جو ہوتا ہے جو یہ شہداء کے یعنی لواحقین یا فیملی والے جو ان کو بھرتی کیا جاتا ہے. تو یہ جو ہے جس دن ان کا فادر اس کا بھائی شہید ہوا ہے اس دن سے ان کا سروس کاؤنٹ کیے جائیں گے. تو یاد رکھیں 100 ویکنسیز اگر ڈسٹرکٹ میں آئیں گے تو 20 جو ہے بھرتی کیے جائیں گے فسٹ ٹریک کے تھرو, 50 بھرتی کیے جائیں گے محکمانہ پروموشن کے تھرو, اور 25% یہ پبلک سروس کمیشن کے تھرو ڈائریکٹ جو ایس آئی بھرتی ہو ان کو بھرتی کیا جائے گا, اور 5% جو ہے ہمارے یہ شہداء کے مطلب فیملی والوں کو بھرتی کیا جائے گا. تو یہ یاد رکھیں یہاں سے آتے ہیں یہ ون آف دا امپورٹنٹ ٹاپک فار C1 ایگزام. تو اگلا دفعہ ہمارے پاس ہے دفعہ نمبر 38 ممبران پولیس کا حلف یا اقرار صالح. پولیس کا ہر ایک ممبر تقرری یا صوبائی پولیس افسر یا کیپٹل سٹی پولیس افسر یا کسی تربیتی ادارے کے سربراہ کے روبرو ذمہ معاول میں دیے گئے ہوئے فارم کے مطابق حلف اٹھائے گا یا اقرار صلاح کرے گا. تو دوستو یہ اکثر ہمارے ٹریننگ سینٹر میں جو ہوتے ہیں تو پاسنگ آؤٹ کے پروگرام کے درمیان آپ سے حلف لیا جاتا ہے میں اقرار کرتا ہوں کہ میں پاکستان کا حامی و ناصر رہوں گا. یہ اس اقرار کی بات کرے جو یہ آپ سے پوچھا جائے گا, یہاں سے MCQ سے آئے گا کہ کس کے سامنے تقرری لی جائے گی. تو صوبائی پولیس افسر مثال کے طور پر IG یا کیپٹل سٹی پولیس افسر یا CCPO یا تربیت کے سربراہ جو ہوتا ہے جو ہمارے کمانڈنٹ ہوتا ہے ان کے روبرو ذمہ اول میں دیے گئے فارم کے مطابق حلف اٹھایا جائے گا, ان کو اقرار صلاح کہا جائے گا دفعہ 38 کے تحت. تو اگلا دفعہ ہمارے پاس ہے دفعہ نمبر 40 پولیس افسر کی معطلی. تو دوستو یہ ویڈیو 17 منٹ کا ہوا ہے تو یہاں سے اس کو ختم کر دیتے. تو کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے پولیس افسر کے معطلی, ون آف دا امپورٹنٹ اٹ از آلسو ون آف دا امپورٹنٹ ٹاپک. تو کل یہاں سے پڑھائی کر دیں گے. باقی اگر یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگا ہے تو کائنڈلی اپنے بھائی کو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے بھائی کو اچھے اچھے کامنٹس شیئر کر دیں. تو خوش رہے آباد رہے, اللہ حافظ. ستم کے آگ سے پھولوں نے گلشن کو بچایا ہے, محافظ امن کے ہم ہیں یہ دنیا کو دکھایا ہے. ہمارے پھول سے بچے شجاعت کے نشان ٹھہرے, ستمگر کے لیے جو موت یہ جری جوان ٹھہرے, انہیں کی جرتوں نے قوم کو یکجا بنا